بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ستارہ جو ٹوٹ گیا۔ تاریخ اسلام کے کمسن جرنیل اور ہندوستان کے فاتح محمد بن قاسم کی ولولہ انگیز داستان۔ عنایت اللہ التمش۔ ادھر سندھ میں اللافی اور بلال قیدیوں کی رہائی کی اسکیم بنا چکے تھے، ادھر بصرہ میں حجاج بن یوسف اپنے سالار بدیل بن تحفہ کو آخری ہدایت دے رہا تھا۔ ان دنوں سالار بدیل عمان میں اپنی فوج کے ساتھ ہوتا تھا، حجاج نے اسے وہاں سے بلا لیا تھا۔ ابن تحفہ، حجاج نے کہا، تو سمجھ چکا ہوگا کہ سندھ پر حملہ اور قبضہ کیوں ضروری ہے۔ میں تو پہلے ہی سندھ کے تمام تر ساحلی علاقے پر قبضہ کرنے کے منصوبے بناتا رہتا تھا، اس کا مقصد تو بھی سمجھتا ہوگا۔ ہاں ابن یوسف، بدیل بن تحفہ نے کہا، سراندیب وغیرہ سے ہمارے جہاز اسی صورت میں بحفاظت آ جا سکتے ہیں کہ سندھ کے ساحلی علاقے ہمارے قبضے میں ہوں۔ خدا کی قسم تو میرے دل کی باتیں جانتا ہے، حجاج نے کہا، اور تو یہ بھی جانتا ہوگا کہ امیر المؤمنین امن پسند انسان ہے، وہ آرام اور اطمینان سے حکومت کرنا چاہتا ہے۔ اس طرح کے حکمران دشمن کو بھی دوست سمجھ لیا کرتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ دشمن دشمن ہی رہتا ہے اور جو دوست ہوتے ہیں وہ بھی دشمن بن جاتے ہیں۔ یہ تو میں تجھے بتا چکا ہوں کہ امیر المؤمنین نے مجھے سندھ پر حملے سے روک دیا تھا، اب بھی اس سے پوچھے بغیر حملہ کرا رہا ہوں۔ کیا امیر المؤمنین بگڑے گا نہیں؟ سالار بدیل نے پوچھا۔ بگڑے گا تو کیا کر لے گا؟ حجاج بن یوسف نے جواب دیا، مجھے اپنی قوم کی غیرت عزیز ہے۔ خلافت کے تخت پر بیٹھ کر ولید بن عبد الملک کو یہ احساس بھی نہیں کہ ہم اس طرح ایک لٹیرے ہندو راجے سے دب گئے تو کل وہ ہمارے ساتھ براہ راست چھیڑ چھاڑ شروع کر دیں گے۔ برہمن کی ذہنیت کو میں جانتا ہوں، جس مہاراجا نے اپنی سگی بہن کو بیوی بنا رکھا ہو اس پر کس طرح بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور بات پر تو نے غور نہیں کیا ابن یوسف، سالار بدیل نے کہا، سندھ کے راجا نے 500-600 عرب مسلمانوں کو پناہ دے رکھی ہے۔ میں نے سنا ہے یہ عرب کی اس لڑائی میں بھی لڑ چکے ہیں اور انہوں نے اس کے ایک طاقتور دشمن کو شکست دی ہے۔ کیا ایسا نہیں ہوگا کہ یہ عرب ہمارے خلاف لڑائی میں شامل ہو جائیں؟ ہو سکتا ہے، حجاج نے کہا، میں نے جاسوسوں کے ذریعے ان پر نظر رکھی ہوئی ہے، ابھی تک کوئی ایسی اطلاع نہیں پہنچی کہ یہ عرب ہمارے خلاف اٹھیں گے۔ اگر وہ ہمارے خلاف میدان جنگ میں آئے تو ہمیں حیران ہونا چاہیے اور پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ہمارے باغی ہیں، کچھ ایسے ہیں جنہیں ہم نے جلا وطن کیا تھا اور زیادہ تر ایسے ہیں جو خود چلے گئے تھے۔ ان کے دلوں میں بنو امیہ کے خلاف جو کدورت بھری ہوئی ہے وہ انہیں ہمارے خلاف ضرور اکسائے گی۔ تجھے اس صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ہاں ابن یوسف، سالار بدیل نے کہا، میں اس صورتحال کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زوال اسی روز شروع ہو گیا تھا جس روز مسلمانوں کی تلواریں آپس میں ٹکرائی تھیں۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ جو بھی میرے سامنے آئے وہ زندہ نہ رہے، لیکن ابن یوسف، میں ڈرتا ہوں کہ مسلمان پر تلوار اٹھاتے میرا ہاتھ کانپ جائے گا، پھر اس مسلمان کی تلوار تمہارا سر تمہارے جسم سے الگ کر دے گی۔ حجاج نے کہا، میں خلیفہ کی اجازت کے بغیر اتنی بڑی اور اتنی دور جنگی کارروائی کر رہا ہوں، وہ اسلام کے وقار کے لیے ہی تو ہے، لیکن یہ مت بھول کہ جس طرح ولید بن عبد الملک مسند خلافت پر بیٹھے رہنے کے لیے اپنے سگے بھائی کا گلا کاٹنے سے بھی باز نہیں آتا، اسی طرح میں بھی اپنی امارت کے تحفظ کے لیے چند ایک مسلمانوں کا خون بہانے سے دریغ نہیں کروں گا۔ میں خلافت کا وفادار تو ہوں، لیکن میں اتنا طاقتور بننا چاہتا ہوں کہ خلیفہ مجھ سے باز پرس کرنے کی جرت بھی نہ کر سکے۔ اور ابن تحفہ، تیری قسمت میرے ہاتھ میں ہے، اگر تو سندھ کو فتح کر لے گا تو میرے حکم سے تو ہی وہاں کا امیر ہوگا۔ حجاج بن یوسف کا کردار یہی تھا کہ وہ اس وقت کے خلیفہ کی طرح اقتدار پسند تھا، لیکن قوم کے دشمن کو وہ دشمن سمجھتا تھا۔ اس نے یہ اظہار نمایاں طور پر کر دیا تھا کہ وہ خود ایک طاقت بننا چاہتا ہے، لیکن راجہ داہر نے جن مسلمان مسافروں کو لوٹ کر قید میں ڈال دیا تھا ان کی رہائی کے لیے حجاج انتقام کے جذبے سے پاگل ہوا جا رہا تھا۔
لیکن اسے شک بھی ہو جاتا تھا کہ فلاں کا سر اس کے اقتدار کے خلاف اٹھ رہا ہے تو وہ سر حجاج کی تلوار سے کٹ جاتا۔ ابن تحفہ، حجاج نے سالار بدل سے کہا، اب تم عمان واپس نہیں جاؤ گے، میں تمہیں صرف 300 سپاہی دے رہا ہوں۔ میں نے مکران کے امیر محمد بن ہارون کو پیغام بھیج دیا ہے کہ وہ تمہیں 3000 سوار دے گا۔ تم سیدھے مکران اس کے پاس پہنچ جاؤ، وہ تمہیں آگے کی باتیں بھی بتا دے گا۔ میں نے جو جاسوس وہاں بھیجے ہوئے ہیں ان کا رابطہ محمد بن ہارون کے ساتھ ہے۔ راجہ داہر نے اپنے وزیر بدہمن کو بلایا۔ کیا میرا دانشمند وزیر آنے والے وقت کی خبر دے سکتا ہے؟ داہر نے اس سے پوچھا۔ کیا عرب سے ایک اور آندھی آئے گی؟ آندھیاں تو آیا ہی کرتی ہیں مہاراج، بدہمن نے کہا، کبھی پورب سے کبھی پچھم سے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم آندھی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں۔ میں یہ بتا سکتا ہوں کہ عرب سے آندھی ضرور آئے گی۔ مسلمان اتنی جلدی شکست نہیں مانا کرتے، مہاراج کو چوکس رہنا چاہیے۔ رمل کا راجہ ہم پر چڑھ دوڑا تھا تو تم نے مشورہ دیا تھا کہ عرب کے ان مسلمانوں کو میدان میں اتارو جنہیں میں نے مکران میں اپنی پناہ میں رکھا ہوا ہے۔ راجہ داہر نے کہا، میں نے تمہارے مشورے پر عمل کیا تو ان عربوں نے ہی میرے دشمن کو بھگا دیا۔ میں نے اب پھر انہیں کہا کہ عرب کی فوج حملہ کرے گی تو وہ میری مدد کریں، لیکن ان کے سردار نے انکار کر دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ عرب کے مسافروں کو رہا کرو، اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ مسلمان کے خلاف نہیں لڑے گا۔ مجھے بتاؤ کہ ان مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ انہیں احسان فراموشی کا مزہ چکھا دوں؟ نہیں مہاراج، وزیر بدہمن نے کہا، دشمنوں کی تعداد میں اضافہ نہ کریں۔ انہیں دشمن بنایا تو یہ پیٹھ پر وار کریں گے۔ ان کے ساتھ دوستی گہری کر لیں اور ان کے درمیان اپنے جاسوس چھوڑ دیں۔ معلوم کریں کہ ان کے ارادے کیا ہیں۔ انہیں دوست بنائیں لیکن ان پر بھروسہ نہ کریں۔ مسلمان کو ہمیشہ اپنا دشمن سمجھیں، انہیں وہی محدود رہنے دیں۔ اگر انہیں ہر طرف گھومنے پھرنے کی اجازت دی گئی تو یہ اپنے مذہب کی تبلیغ شروع کر دیں گے۔ یہ وہ خطرہ ہے جو مہاراج کے سائے میں پرورش پا رہا ہے، اور یہ وہ اندھیرا ہے جو مہاراج کے چراغ کے نیچے ناچ رہا ہے۔ اگر انہوں نے عرب کے حملہ آوروں کی درپردہ بھی مدد کی تو میں ان سب کو قتل کرا دوں گا۔ راجہ داہر نے کہا، سندھ میں اور سارے ہندوستان میں صرف ایک مذہب رہے گا، اور یہ مذہب ہمارا ہوگا، ہندو مت۔ کیا مہاراج نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ان قیدیوں کو رہا کر دیا جائے تو کیا ہوگا؟ نہیں بدہمن، راجہ داہر نے کہا، میں نے یہ کبھی نہیں سوچا۔ انہیں رہا کر دیا تو عرب کے حاکم مجھے کمزور سمجھنے لگیں گے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ میں عرب کے ایلچی کو جواب دے چکا ہوں کہ قیدی میرے پاس نہیں۔ اب میں کس منہ سے کہہ دوں کہ وہ میرے پاس ہیں؟ نہیں، میں ایسا نہیں کہہ سکتا۔ اب ان قیدیوں کی باقی عمر قید خانے میں ہی گزرے گی۔ تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ جہازوں کے مسافر اروڑ کے قید خانے میں بند کیے گئے تھے۔ اس قید خانے کے حاکم کا نام قبلہ تھا۔ تاریخ میں یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس کا مذہب کیا تھا، بہرحال وہ مسلمان نہیں تھا۔ آج اس قید خانے کا کوئی نشان نہیں ملتا۔ راجہ داہر کے زمانے میں یہ مشہور قید خانہ تھا۔ اس کی اندرونی فضا پر ہیبت طاری رہتی تھی۔ اس میں جب کسی قیدی کو داخل کیا جاتا تو وہ انسانیت سے خارج ہو جاتا تھا، اس کے ساتھ غیر انسانی سلوک ہوتا تھا۔ اس قید خانے کا ایک تہخانہ تھا جس میں چھوٹی بڑی کوٹریاں تھیں۔ جہازوں کے مسافروں کو ان کوٹریوں میں رکھا گیا تھا۔ ان میں پورے پورے کنبے بھی تھے۔ ہر کنبے کے افراد کو ایک ایک کوٹری دی گئی تھی۔ ان کی قید کی پہلی رات تھی۔ آدھی رات سے کچھ دیر پہلے قید خانے کا حاکم انہیں دیکھنے کے لیے آیا۔ جب ان قیدیوں کو یہاں لایا گیا تھا تو قبلہ نے انہیں دیکھا تھا۔ ان میں جوان اور خوبصورت عورتیں بھی تھیں۔ قبلہ جسے دو مورخوں نے قبلہ لکھا ہے، ان عورتوں کے خیال سے ہی رات کو قید خانے کے دورے پر آیا تھا۔ ہر قیدی کو وہ اپنا ذاتی غلام سمجھتا تھا۔ قیدی عورتیں اس کی ملکیت ہوتی تھیں۔ یہ قیدی جو عرب کے سمندری مسافر تھے، مسلمان ہونے کی وجہ سے قبلہ سے اچھے سلوک کی توقع رکھ ہی نہیں سکتے تھے۔ وہ جب اس جگہ پہنچا جہاں سے تہخانے کی سیڑھیاں اترتی تھیں تو اسے مترنم سی گونج سنائی دی جسے بہت سے آدمی مل کر گنگنا رہے تھے۔ قبلہ اوپر ہی رک گیا اور سننے لگا۔ اس گونج کا ترنم اسے اچھا لگ رہا تھا۔ قید خانے میں وہ بیڑیوں اور زنجیروں کی جھنکار سنا کرتا تھا، یا دروں اور کوڑوں کے زناٹے دار آوازیں
اس کے کانوں میں پڑتی تھیں، اور ان قیدیوں کی چیخیں اسے سنائی دیا کرتی تھیں جن کے برہنہ جسموں پر درے اور کوڑے برستے رہتے تھے۔ جس جہنم میں کربناک آہوزاری رہتی تھی وہاں ترنم خوابوں کی آواز لگتا تھا۔ قبلہ کے ساتھ قید خانے کے چند ایک ملازم تھے، اس نے ان کی طرف دیکھا۔ یہ آج والے نئے قیدی ہیں، اسے قید خانے کے ایک افسر نے بتایا، جس وقت سے آئے ہیں عبادت میں مصروف ہیں۔ قبلہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترا۔ تہ خانے میں یہ گونج اسے اور زیادہ اچھی لگی۔ وہ کوٹھریوں کے سامنے سے گزرنے لگا۔ کسی کوٹھری میں 2 قیدی تھے، کسی میں 3 یا 4، اور کسی کوٹھری میں پورا کنبہ بند تھا۔ سب قبلہ رخ ہو کر 2 زانوں بیٹھے تھے اور بیک آواز کلمہ طیبہ کا ورد ذرا بلند آواز سے کر رہے تھے۔ ان میں سے کسی ایک نے بھی دروازے کی طرف نہ دیکھا کہ کون گزر رہا ہے۔ قبلہ آخری کوٹھری تک چلا گیا۔ اس نے ایک سنتری کے کان میں کچھ کہا۔ تمام قیدی خاموش ہو جائیں، سنتری نے اعلان کیا، حاکم کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ قیدی خاموش ہو گئے اور کوٹھریوں کے دروازوں کی سلاخوں کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ انہوں نے لان تان کا ایسا شور بپا کر دیا کہ کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون کیا کہہ رہا ہے۔ دروازوں کو تالے لگے ہوئے تھے۔ سنتریوں نے سلاخوں پر کوڑے اور ڈنڈے مارنے شروع کر دیے۔ ایک ہڑبونگ تھی جس پر قابو پانا محال نظر آتا تھا۔ کوئی ایک آدمی بات کرو، قبلہ نے کہا، میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ ادھر آ، ایک بوڑھے عرب نے کہا۔ کون ہے تو؟ میرے ساتھ بات کر۔ قبلہ اس کوٹھری کے دروازے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ کیا تو اس قید خانے کا حاکم ہے؟ بوڑھے نے غصے سے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ کس جرم میں ہمیں قید میں ڈالا ہے؟ میں کسی کو قید میں نہیں ڈال سکتا، قبلہ نے کہا، اور میں کسی کو اپنی مرضی سے یہاں سے نکال بھی نہیں سکتا۔ میں حکم کا پابند ہوں، مجھے برا بھلا مت کہو۔ میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ تم سب مل کر کیا گا رہے تھے؟ یہ آواز مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ کیا اس آواز نے تیرے دل کو موم نہیں کیا؟ بوڑھے نے پوچھا۔ میں نے کچھ تو ضرور محسوس کیا ہے، قبلہ نے جواب دیا۔ مجھے اس گیت کے الفاظ بتاؤ۔ یہ بوڑھا عرب ملابار میں بہت عرصے سے رہ رہا تھا اور ہندوستان کے کچھ علاقوں میں اس کی تجارت پھیلی ہوئی تھی، اس لیے یہاں کی زبان بول سکتا تھا۔ یہ گیت نہیں، بوڑھے نے کہا، یہ ہمارا کلمہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے علاوہ ہم قرآن کی مختلف آیات کا ورد بھی اسی طرح آواز ملا کر کرتے ہیں۔ اس سے تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ قبلہ نے پوچھا۔ سکون قلب، اللہ کی خوشنودی، بوڑھے نے کہا، اور اس جہنم سے رہائی ملے گی۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم سب کو رہا کر دیا جائے گا؟ قبلہ نے پوچھا۔ اگر ہم گنہگار ہوتے تو اس قید کو سزا سمجھ کر قبول کر لیتے، بوڑھے نے کہا، پھر ہم اللہ سے قید سے رہائی نہ مانگتے، گناہوں کی بخشش مانگتے۔ ہمیں بے گناہ پکڑا گیا ہے، ہمارا حلال مال لوٹا گیا ہے۔ اللہ ہماری مدد کرے گا۔ تم سے اور تمہارے راجا سے ہم کچھ نہیں مانگتے، راجا کی قسمت میں تباہی لکھ دی گئی ہے۔ کیا تم اس کی تباہی کی دعائیں مانگتے ہو؟ قبلہ نے پوچھا۔ نہیں، بوڑھے نے جواب دیا، ہم کسی کے لیے بری دعائیں نہیں مانگا کرتے۔ سزا اور جزا اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو نیکی کرے گا تو ثمر پائے گا، کسی پر ظلم کرے گا تو تجھ پر ظلم کیا جائے گا۔ بوڑھے عرب نے ایسے انداز میں قید خانے کے حاکم کے ساتھ باتیں کی کہ وہ جس برے ارادے سے ان قیدیوں کو دیکھنے آیا تھا وہ ارادہ اس کے دل سے نکل گیا۔ وہ راجہ طاہر کے حکم کے بغیر قیدیوں کو رہا نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس نے جو اثر قبول کیا تھا وہ قیدیوں کے حق میں جاتا تھا۔ تاریخ میں قبلہ کے متعلق لکھا گیا ہے کہ وہ دانشور تھا، صاحب علم اور اہل قلم تھا۔ حیرت یہ ہے کہ ایسے شخص کو قید خانے کا داروغہ کیوں مقرر کیا گیا تھا؟ قید خانوں کے داروغے عموماً تبان قصائی ہوتے ہیں جو بے بس اور مجبور انسانوں کی ہڈیاں توڑ کر دلی خوشی محسوس کرتے تھے۔ جس روز سالار بدیل بن تحیفہ بصرہ سے 300 سپاہیوں کے ساتھ روانہ ہوا، اس روز بلال بن عثمان اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ اس قید خانے کے باہر، جس میں مسلمان مسافر قید تھے، دیوار کے ساتھ کھڑا تھا۔ ان کے پاس ایک رسا تھا جس کے ایک سرے کے ساتھ لوہے کا 2 شاخہ کنڈا بندھا ہوا تھا۔ رات آدھی گزر گئی تھی۔
بلال اور اس کے ساتھی جہاں کھڑے تھے وہاں دلدل سی زمین تھی، زمین اونچی نیچی تھی اور وہاں ٹیکریاں بھی تھیں۔ رات تاریک تھی۔ بلال نے دن کے وقت ادھر آ کر یہ جگہ دیکھی تھی اور کمند پھینکنے کے لیے اسے یہی جگہ موزوں لگی تھی۔ دیوار کے اوپر قلعوں کی طرح چھوٹی چھوٹی برجیاں بنی ہوئی تھیں۔ اس نے دیکھا تھا کہ قید خانے کے چاروں کونوں پر بڑی برجیاں تھیں اور ہر برجی میں ایک سنتری موجود تھا۔ بلال اپنے ساتھیوں کو ایک ایسی ٹیکری پر لے گیا جو دیوار کے زیادہ قریب تھی اور ذرا زیادہ اونچی تھی۔ اس پر کھڑے ہو کر بلال نے اپنے ہاتھوں رسا دیوار پر پھینکا۔ کمند دیوار کے اوپر اٹک گئی۔ رات کی خاموشی میں لوہے کے کنڈے گرنے کی آواز اتنی زیادہ سنائی دی کہ سنتریوں نے بھی سن لی ہوگی۔ بلال اور اس کے ساتھی ٹیکری سے اتر کر دیوار کے ساتھ لگ گئے۔ وہ اوپر کی آواز سننے کی کوشش کرنے لگے۔ کچھ دیر اوپر کوئی آواز، کوئی آہٹ نہ سنائی دی۔ سب سے پہلے بلال نے رسے کو پکڑا اور پاؤں دیوار کے ساتھ لگا کر اوپر گیا۔ دیوار قلعوں جیسی تھی، اونچی منڈیر سی تھی اور اس کے ساتھ دیوار اتنی چوڑی تھی کہ اس پر ایک گھوڑا آسانی سے چل سکتا تھا۔ بلال اوپر جا کر منڈیر کی اوٹ میں ہو گیا۔ اس کا ایک ساتھی اوپر آ رہا تھا، وہ بھی آ گیا اور اس کے بعد ایک اور ساتھی اور اس کے بعد چوتھا ساتھی بھی آ گیا۔ ان کے پاس تلواریں تھیں اور ایک ایک خنجر کمر بند میں اڑسا ہوا تھا۔ ان میں سے کسی کو بھی معلوم نہ تھا کہ قید خانے کے اندر کیا ہے۔ انہیں یہ بھی معلوم نہ تھا کہ عرب کے مسافر کہاں بند ہیں۔ قید خانہ بہت وسیع تھا۔ بعض دیواروں کے ساتھ ڈنڈوں والی مشعلیں جل رہی تھیں۔ بلال نے قیدیوں کی رہائی کی اسکیم جذبات سے مغلوب ہو کر بنائی تھی۔ اسے سب سے پہلے تو یہ معلوم کرنا چاہیے تھا کہ قید خانے کے اندر کی دنیا کیسی ہے۔ اس نے محمد حارث علافی کے ساتھ مل کر یہ طے کیا تھا کہ وہ راستے میں حائل ہونے والے سنتریوں کو مار ڈالیں گے اور ان کے ہتھیار قیدیوں کو دے دیں گے۔ پھر وہ سنتریوں پر غالب آ کر قید خانے کا بڑا دروازہ کھلوائیں گے اور باہر آ جائیں گے۔ پھر تمام قیدیوں کو مکران پہنچا دیں گے۔ بلال نے 3 ساتھیوں کو وہیں چھوڑا جہاں انہوں نے کمند ڈالی تھی۔ وہ کونے والی ایک برجی کی طرف چل پڑا۔ وہ جھک کر یا دبے پاؤں نہیں چل رہا تھا، بلکہ اس کی چال ایسی تھی جیسے وہ اس قید خانے کا داروغہ ہو۔ وہ چونکہ کئی برسوں سے محل کے حفاظتی دستے میں تھا، اس لیے وہ وہاں کی فوجی اصطلاحوں اور مخصوص آواز میں باتیں کر رہا تھا۔ جب وہ برجی کے قریب پہنچا تو وہاں کے سنتری نے اسے پکارا۔ کون ہے وہاں؟ سنتری نے کہا۔ ادھر ہی کھڑا رہے، بلال نے کہا۔ سنتری اسے قید خانے کا کوئی عہدیدار سمجھ کر برجی کے اندر ہی کھڑا رہا۔ بلال نے تلوار نکال لی۔ برجی کے اندر اندھیرا تھا۔ برجی کوئی جھونپڑا یا کمرہ نہیں تھا۔ معمولی سے موٹائی کے 4 ستونوں پر چھت تھی اور برجی ہر طرف سے کھلی تھی۔ بلال نے اس کے اندر جاتے ہی تلواروں کی نوک سنتری کے شہرک پر رکھ دی۔ برچھی تلوار پھینک دے، بلال نے کہا۔ سنتری نے دونوں ہتھیار اٹھا کر پھینک دیے۔ بلال نے اسے فرش پر بٹھا دیا اور تلوار اس کی شہرک پر رکھی۔ عرب کے قیدی کہاں ہیں؟ بلال نے پوچھا۔ صحیح بتا اور فوراً بتا۔ سنتری نے اسے بتایا کہ وہ تہ خانے میں ہیں۔ راستہ بتا، بلال نے کہا، اور یہ بھی بتا کہ کوٹریوں کی چابیاں کہاں ہوں گی۔ میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، سنتری نے کہا۔ نہ یہ قید خانہ میرے باپ کا ہے، نہ میرا باپ یہاں کا راجا ہے۔ ہم تو پیٹ کی خاطر نوکری کر رہے ہیں۔ نہ تم میری جان کے پیچھے پڑو، نہ میں تمہارے راستے میں آتا ہوں۔ میری گردن سے تلوار ہٹا لو۔ بلال نے اس کی گردن سے تلوار ہٹا لی۔ اب بولو، بلال نے کہا۔ میں نے تمہارے ساتھ دوستوں کی طرح بات کی ہے، سنتری نے کہا۔ میرے ساتھ دوستوں کی طرح بولو۔ اگر تم اکیلے ہو یا 5 آدمی ساتھ ہو تو میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ یہیں سے واپس چلے جاؤ۔ کیوں؟ اگر تم قیدیوں کو رہا کرانے آئے ہو تو نہیں کروا سکو گے، سنتری نے کہا۔ میں تمہیں کہتا ہوں کہ تمہارا جو ارادہ ہے وہ مجھے بتاؤ، پھر میں تمہیں صحیح راستہ بتاؤں گا۔ اگر مجھ پر اعتبار نہیں تو جو پوچھتے ہو وہ بتا دیتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ بہت بری طرح ناکام ہوگے۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تمہیں میرے ساتھ ایسی محبت کیوں پیدا ہو گئی ہے؟ بلال نے پوچھا۔ کیا تم موت سے اتنا زیادہ ڈرتے ہو؟ ایک میں ہوں جو اپنے وطن کی قیدیوں کی خاطر اپنی جان پر کھیل رہا ہوں، اور ایک تم ہو۔ میں کس کی خاطر اپنی جان پر کھیلوں؟ سنتری نے پوچھا۔ ان بے گناہوں کی خاطر
جنہیں لوٹ کر یہاں بند کر دیا گیا ہے۔ ایسا گناہ راجے مہاراجے ہی کر سکتے ہیں۔ میں اس وجہ سے اپنی جان دینے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں گا کہ عرب کے ان بے گناہ قیدیوں کو کوئی چھڑانے آئے تو میں راستے میں آ جاؤں اور انہیں رہا نہ ہونے دوں۔ اگر میرا بس چلے تو میں خود کوٹریاں کھول کر انہیں باہر نکال دوں۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان قیدیوں کی وجہ سے ہمارے ملک پر آفت آ رہی ہے۔ یہ آفت تمہارے وطن عرب سے آئے گی۔ میرا خیال تھا کہ تم میں اتنی عقل نہیں ہوگی، بلال نے سنتری سے کہا، لیکن تم دانشمندی کی باتیں کر رہے ہو۔ تم ٹھیک کہتے ہو میرے عربی دوست، سنتری نے کہا۔ مجھے یہ باتیں میرے باپ نے بتائی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارا راجہ ایک بار عربی فوج کو شکست دے کر خوش ہو رہا ہے، لیکن وہ عربوں کو اچھی طرح نہیں جانتا۔ عربی لشکر ایک بار پھر آئے گا۔ ہمارا راجہ اپنے آپ کو آسمانوں کا دیوتا سمجھ بیٹھا ہے۔ اسے بہت بڑے گناہ کی سزا ملنی ہے۔ اس نے اپنی بہن کو بیوی بنا رکھا ہے۔ اب مجھے بتاؤ جو میں پوچھتا ہوں، بلال نے کہا۔ سنتری نے اسے وہاں سے نیچے اترنے کا راستہ دکھایا اور چابیوں کے متعلق بتایا کہ وہ سنتری کے پاس نہیں ہوتی۔ چابیاں ایک اور کمرے میں رکھی جاتی تھیں۔ وہ کمرہ باہر سے مقفل ہوتا تھا۔ یہ قید خانے کا دفتر تھا۔ وہاں 2 سنتری موجود رہتے تھے۔ کمرے کی چابی ان کے پاس ہوتی تھی۔ یہ دونوں سنتری عام قسم کے سپاہی نہیں بلکہ عہدیدار ہوتے تھے۔ سنتری نے اسے یہ بھی بتایا کہ سارے قید خانے میں سنتری کہاں کہاں موجود ہوتے ہیں۔ اس سنتری کے سر پر پگڑی تھی۔ بلال نے جھپٹا مار کر اس کی پگڑی اتار لی اور بجلی کسی تیزی سے اسے اوندھے منہ فرش پر گرا دیا۔ بڑی تیزی سے اس کے دونوں ہاتھ پیچھے پیٹھ کی طرف کر کے پگڑی کے ساتھ باندھ دیے۔ اسی پگڑی سے اس کے پاؤں باندھے اور جو پگڑی بچ گئی تھی وہ پھاڑ کر اس کے منہ پر بند کر دی۔ میں تمہیں جان سے نہیں ماروں گا میرے دوست، بلال نے کہا، لیکن میں تم پر اعتبار بھی نہیں کر سکتا۔ کوئی آئے گا تو تمہیں کھول دے گا۔ بلال اس جگہ واپس آ گیا جہاں اس کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں ساتھ لے کر وہ پھر اس برجی میں واپس گیا۔ اس برجی کے فرش پر ایک موٹا تختہ رکھا ہوا تھا۔ وہ ہٹایا تو اس کے نیچے سیڑھی لگی ہوئی تھی۔ چاروں اس سیڑھی سے اتر گئے۔ سنتری نے جو راستے بتائے تھے وہ بھول بھلائیوں جیسے تھے۔ بعض جگہ ایسے پتہ چلتا تھا جیسے وہ غار میں سے گزر رہے ہوں۔ ان اندھیرے راستوں میں سے گزر کر وہ اس کمرے میں پہنچے جہاں سنتری نے بتایا تھا کہ چابیاں رکھی جاتی ہیں۔ وہاں سلاخوں والا ایک دروازہ تھا جو کھلا ہوا تھا۔ یہ ایک دیوڑی تھی جس کی دوسری طرف باہر والا دروازہ تھا۔ یہ بہت ہی مضبوط دروازہ تھا جس کے اندر کی طرف 2 بڑے بڑے تالے لگے ہوئے تھے۔ یہ بڑے قلعوں کے دروازوں جیسے تھے۔ اس دیوڑی کے دائیں اور بائیں 2 کمرے تھے۔ ایک کے باہر تالا لگا ہوا تھا اور دوسرا کھلا ہوا تھا۔ بلال اور اس کے ساتھی اس کمرے میں گئے جو کھلا ہوا تھا۔ دیوڑی میں 2 مشعلیں دیواروں کے ساتھ لگی ہوئی جل رہی تھیں۔ بلال نے ایک مشعل اپنے ہاتھ میں لی اور چاروں کمرے میں داخل ہو گئے۔ 2 چارپائیاں پڑی ہوئی تھیں جن پر وہ آدمی سوئے ہوئے تھے۔ انہوں نے ان دونوں کو جگایا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھے۔ ننگی تلوار دیکھ کر وہ خوف سے کانپنے لگے۔ تہ خانے کی چابیاں نکالو، بلال نے کہا، اور باہر کے دروازے کی چابیاں بھی ہمارے حوالے کر دو۔ ان میں سے ایک کمرے کی دیوار کے ساتھ جا کھڑا ہوا اور وہاں سے ایک پتھر نکالا۔ جس اجنبی کو شک بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ پتھر دیوار میں سے الگ کیا جا سکتا ہے۔ سنتری نے دیوار میں ہاتھ ڈال کر ایک چابی نکالی اور بلال کے آگے رکھ دی۔ میں تہ خانے اور صدر دروازے کی چابیاں مانگ رہا ہوں، بلال نے کہا۔ سنتری ڈرا ہوا کمرے سے نکلا اور اس نے سامنے والے مقفل کمرے کا تالا کھولا۔ پھر اس نے بلال کی طرف دیکھا۔ بلال مشعل لے کر اس تک گیا۔ وہ بلال کو کمرے میں لے گیا۔ ایک دیوار کے ساتھ بڑی بڑی چابیوں کے گچھے لٹک رہے تھے۔ سنتری نے 2 گچھے اتار کر بلال کو دے دیے اور اسے بتایا کہ تہ خانے کی کوٹریوں کی چابیاں کون سی ہیں اور صدر دروازے کے تالوں کی کون سی ہیں۔ یہ خاصا فراخ کمرہ تھا۔ ایک دیوار کے ساتھ تو چابیاں لٹک رہی تھیں اور 2 دیواروں کے ساتھ بہت سی برچیاں رکھی ہوئی تھیں اور دیوار سے تلواریں اور ڈھالیں بھی لٹک رہی تھیں۔ ان چاروں نے ان دونوں سنتریوں کو انہی کی پگڑیوں سے اسی طرح باندھ دیا جس طرح بلال نے برجی والے سنتری کو باندھ دیا تھا۔ باہر نکل کر انہوں نے اس کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور تالا لگا دیا۔ مشعل دیوار کے ساتھ لگا دی جہاں سے بلال نے اتاری تھی اور چاروں قید خانے کے اندر چلے گئے۔ وہاں بیرکوں کی طرح پتھروں کے لمبے لمبے کمرے تھے
اور کہیں ایک ہی قطار میں کوٹریاں تھیں۔ ہر کمرے اور کوٹری میں مشعل جل رہی تھی۔ قیدی سوئے ہوئے بھی تھے اور کرا بھی رہے تھے۔ کمروں سے مشعلوں کی روشنی باہر آ رہی تھی۔ اس روشنی میں بیرکوں اور کوٹریوں کے سنتری ٹہلتے دکھائی دے رہے تھے۔ یہ چاروں ساتھی ان بیرکوں اور کوٹریوں کے عقب سے گزرتے چلے جا رہے تھے۔ اس طرح وہ سنتریوں سے بچتے بچاتے اس جگہ تک پہنچ گئے جہاں تہ خانہ تھا۔ یہ ایک غار سا تھا جس کے دور اندر روشنی تھی۔ برجی والے سنتری نے بلال کو بتایا تھا کہ اس غار جیسی جگہ میں خاصا آگے جا کر دائیں کو گھومنا ہے، وہاں سے بڑی چوڑی سیڑھیاں تہ خانے میں اترتی ہیں۔ اس رہنمائی کے مطابق یہ چاروں عربی آگے ہی آگے بڑھتے گئے اور اس جگہ پہنچ گئے جہاں سے سیڑھیاں نیچے اترتی تھیں۔ نیچے 2 مشعلیں جل رہی تھیں جس کی روشنی اوپر تک آ رہی تھی۔ تہ خانے میں اتر کر بلال نے نعرہ لگانے کے انداز سے کہا، خدا کی قسم آج تم سب اس جہنم سے نکل آؤ گے۔ قیدی سوئے ہوئے تھے۔ آدھی رات کے بہت بعد کا وقت تھا۔ بلال کے للکار پر سب جاگ اٹھے اور شور و غل بپا ہو گیا۔ خاموش رہو، بلال نے کہا، ابھی تمہارا ایک اور سفر باقی ہے، ہو سکتا ہے ہمیں لڑنا پڑے۔ جس طرح اچانک شور اٹھا تھا اسی طرح خاموشی طاری ہو گئی۔ بلال نے پہلی کوٹری کے تالے میں چابی لگائی تو تالا نہ کھلا۔ یہ تو چابیوں کا پورا گچھا تھا۔ بلال ایک ایک چابی تالے میں ڈال کر گھمانے لگا۔ کوئی ایک بھی چابی تالے کو نہ کھول سکی۔ معلوم ہوتا ہے ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، بلال کے ایک ساتھی نے کہا۔ اس کافر نے ہمیں غلط چابیاں دے دی ہیں۔ چاروں ایک ہی کوٹری کے سامنے اکٹھے کھڑے تالے میں چابیاں ڈال رہے تھے۔ ایک ہلکا سا زناٹا، اس کے ساتھ دھیما سا ایک دھماکہ اور اس کے ساتھ ایک آدمی کی کربناک ہائے کی آواز سنائی دی۔ سب نے بدک کر دیکھا۔ بلال کا ایک ساتھی آگے کو جھکا ہوا تھا۔ اس کی پیٹھ میں برچی اتری ہوئی تھی اور وہ گر رہا تھا۔ باقی ساتھیوں نے اوپر دیکھا۔ اوپر والی آخری سیڑھی پر 6-7 آدمی کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں دور سے پھینکنے والی برچیاں تھیں۔ بلال نے دیکھا کہ ان میں وہ سنتری بھی تھا جس نے دیوار کی برجی میں بلال کو راستہ بتایا تھا اور جسے بلال اس کی پگڑی سے باندھ آیا تھا۔ میرے عربی دوست، اس سنتری نے اوپر کھڑے کھڑے کہا، میں نے تمہیں خبردار کر دیا تھا کہ نیچے نہ جاؤ، لیکن تم نے مجھ پر اعتبار نہ کیا۔ تمہارا خیال تھا کہ میں شاید ساری رات بندھا پڑا رہوں گا۔ مجھے معلوم تھا کہ کچھ ہی دیر بعد مجھے کھولنے والے آ جائیں گے۔ تمہارے ساتھ میں نے دوستی کا حق ادا کیا تھا، اب میں ان کا حق ادا کر رہا ہوں جن کا نمک کھاتا ہوں۔ یہاں سے کبھی کوئی قیدی نکل کر نہیں گیا، اب تم بھی یہیں رہو گے۔ اس قید خانے سے صرف جلاد تمہیں رہائی دلا سکتا ہے۔ تلواریں پھینک دو، یہ سنتریوں کے عہدیدار کی آواز معلوم ہوتی تھی۔ اس نے کہا، تلواریں پھینک کر اوپر آ جاؤ ورنہ برچیاں تمہارے جسموں میں اتر جائیں گی۔ دوستوں، بلال نے اپنے ساتھیوں سے آہستہ سے کہا، ان لوگوں نے زندہ تو ہمیں پھر بھی نہیں چھوڑنا، چلو لڑ کر مرتے ہیں۔ چاروں کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ وہ کمانوں سے نکلے ہوئے تیروں کی طرح سیڑھیاں چڑھ گئے۔ اوپر والے ہاتھوں میں برچیاں لیے تیار کھڑے تھے۔ بلال کے 2 ساتھی ایک وار بھی نہ کر سکے اور سینوں میں برچیاں لیے سیڑھیوں سے لڑکتے ہوئے نیچے آئے۔ بلال اور اس کے ساتھی نے ایک ایک آدمی کو لے لیا۔ ان کی تلواریں اوپر والوں کے پیٹوں میں اتر گئی تھیں، لیکن دونوں کو اور وار کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ بلال کا ساتھی بیک وقت 3 برچیوں کی زد میں آ گیا تھا۔ بلال کا پاؤں پھسلا اور وہ سیڑھیوں سے لڑکتا ہوا نیچے گرا۔ وہ اٹھ ہی رہا تھا کہ سنتریوں نے اسے دبوچ لیا اور زندہ پکڑ لیا۔ اسے گھسیٹ کر لے گئے اور اوپر لے جا کر ایک ایسی کوٹری میں بند کر دیا جو انسانی خون کی بدبو سے بھری ہوئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے یہاں ہر روز انسان ذبح ہوتے ہیں۔ دیواروں پر خون کے چھینٹے لگے ہوئے تھے۔ اگلے روز راجہ داہر اپنے محل کے خاص کمرے میں لمبے لمبے ڈگ بھرتا ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر بڑے غصے میں ٹہل رہا تھا۔ اس کی بہن مائی رانی جو اس کی بیوی بھی تھی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ میں نے تمہارے کہنے پر ان چاروں کو محافظ دستے میں رکھ لیا تھا، راجہ طاہر مائی رانی سے کہہ رہا تھا۔ میں نے تمہاری بات مان لی، ورنہ میں ایسا خطرہ کبھی مول نہ لیتا۔ تمام ملک میں دیکھ لو، نہ کوئی راجہ نہ کسی کی رعایا کسی مسلمان پر بھروسہ کرتی ہے۔ گو ماتا کا گوشت کھانے والے پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔
تم کہتی ہو کہ میں نے 500-600 عربی مسلمانوں کو اپنے سائے میں رکھا ہوا ہے، کیا تم دیکھ نہیں رہی کہ میں نے انہیں کہاں رکھا ہوا ہے؟ اور اب مکران کے اس علاقے میں جہاں وہ رہتے ہیں میں نے ان پر پہرے بٹھا دیے ہیں۔ ان کے ارد گرد کچھ خانہ بدوش قبیلوں نے جا ڈیرے ڈالے ہیں۔ وہ خانہ بدوش نہیں، وہ سب میری فوج کے سپاہی اور عہدے دار ہیں جو اپنے بال بچوں کو ساتھ لے کر ظاہری طور پر وہاں خانہ بدوشوں کی طرح رہ رہے ہیں۔ عرب سے ایک اور حملہ آئے گا، میں اس خطرے کو نظر انداز نہیں کر سکتا کہ یہ عرب اپنے بھائیوں کے دشمن ہوتے بھی ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ میں نے انہیں وفادار اور دیانت دار جان کر آپ سے کہا تھا کہ انہیں حفاظتی دستے میں رکھ لیں۔ مائی رانی نے کہا، اسے میری ناتجربے کاری کہہ لیں، انہوں نے اپنے کیے کی سزا پالی ہے۔ وہ جو زندہ پکڑا گیا ہے بلال بن عثمان، اسے آپ عمر قید دیں گے یا؟ میں ایسے نمک حراموں کو جینے کا حق نہیں دے سکتا، راجہ داہر نے کہا۔ میں نے حکم دے دیا ہے کہ اس سے پہلے یہ اگلواؤں گا کہ اس کے ساتھ اور کون کون تھا۔ ہو سکتا ہے اس کا رابطہ الافی کے ساتھ ہو یا ان عربوں میں سے کسی اور کے ساتھ ہو اور ان لوگوں نے اس کی پشت پناہی کی ہو۔ قید خانے والے اس سے اگلوا لیں گے۔ اس نے کچھ نہ بتایا تو اسے جلاد کے حوالے کر دوں گا۔ مائی رانی کے چہرے پر کوئی ایسا تاثر نہیں تھا جس سے یہ پتہ چلتا کہ بلال کی قسمت کا یہ فیصلہ سن کر اس کا رد عمل کیا ہے۔ بلال سے اسے اتنی محبت تھی کہ اپنے ساتھ رکھنے کے لیے اس نے بلال کو محل کے باڈی گارڈز دستے میں رکھ لیا تھا، اور اس خیال سے کہ بلال اسے چھوڑ کر نہ چلا جائے اس نے بلال کے 4 ساتھیوں کو بھی باڈی گارڈز دستے میں رکھ لیا تھا۔ آج وہ بلال جس پر وہ مر مٹی تھی موت کے منہ میں آ گیا تھا، اور یہ موت بڑی ہی اذیت ناک تھی۔ صبح سویرے قید خانے کے داروغہ نے راجہ داہر کو خود آ کر اطلاع دی تھی کہ رات کو قید خانے میں کیا واقعہ ہوا ہے۔ داہر نے اسی وقت حکم دے دیا تھا کہ بلال بن عثمان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ اس نے بلال کی سزا بھی سنا دی تھی، سزائے موت۔ بلال کے ساتھیوں کی لاشوں کے متعلق داہر نے حکم دیا تھا کہ انہیں نہ دفن کیا جائے نہ جلایا جائے، تینوں لاشیں باہر پھینک دی جائیں۔ بلال کے ساتھ وہ سلوک شروع سے ہو چکا تھا جس کا راجہ داہر نے حکم دیا تھا۔ اسے ایک بہت بڑے اور چوڑے پہیے پر پیٹھ کے بل لٹکا دیا گیا تھا۔ اس کے بازو اوپر کر کے کلائیاں پہیے کے ساتھ باندھی گئی تھیں اور پاؤں فرش میں گاڑے ہوئے کنڈوں کے ساتھ رسی سے بندھے ہوئے تھے۔ پہیا ایک ہی جگہ نصب تھا۔ 2 آدمی پہیے کو ذرا سا چلاتے تھے تو بلال یوں محسوس کرتا تھا جیسے اس کے بازو کندھوں سے اور ٹانگیں کولہوں سے الگ ہو رہی ہوں۔ بولو تمہارے ساتھ اور کون تھا؟ اس کے جسم کو یوں دونوں طرف سے کھینچ کر پوچھتے تھے۔ کیا مکران والے عرب تمہاری کارروائی سے واقف تھے؟ بلال کے جسم سے پسینہ پھوٹ رہا تھا اور درد کی شدت سے اس کے دانت بج رہے تھے۔ نہیں، وہ ہر بار کہتا تھا، میرے ساتھ یہی 3 آدمی تھے جو مارے گئے ہیں۔ عربوں کے سردار الافی نے تمہیں کیا کہا تھا؟ اس نے پوچھا۔ میں کبھی مکران گیا ہی نہیں، بلال کا یہی ایک جواب تھا۔ اسے کچھ دیر اسی طرح رکھتے تھے کہ اس کا جسم اوپر کو اور نیچے کھینچا ہوا ہوتا تھا۔ دوپہر تک اس پر غشی طاری ہونے لگی۔ اسے پہیوں سے کھولا گیا تو وہ گر پڑا۔ کوشش کے باوجود وہ اٹھ نہ سکا، اسے فرش پر ہی پڑا رہنے دیا گیا۔ وہ پانی مانگتا تھا تو پانی کا پیالہ اس کے منہ کے قریب لے جا کر پیچھے کر لیا جاتا تھا۔ پیاس سے اس کا منہ کھل گیا تھا۔ رات کو اسے اسی کوٹری میں پھینک کر دروازے کو تالا لگا دیا گیا جس میں اسے گزشتہ رات بند کر دیا گیا تھا۔ اس کوٹری کے تعفن میں اس کے اپنے پسینے کی بدبو بھی شامل ہو گئی تھی۔ وہ اوندھے منہ فرش پر پڑا تھا۔ چھوٹے بڑے کیڑے مکوڑے اس کے جسم پر رینگنے لگے۔ بعض کیڑے اسے کاٹتے تھے۔ وہ جسم کو کھجلاتا تھا اور تڑپتا تھا۔ آدھی رات کے وقت کوٹری کا دروازہ کھلا اور اسے گھسیٹ کر پھر وہیں لے گئے جہاں وہ سارا دن پہیے کے ساتھ بندھا اور کھچا رہا تھا۔ اب اس کے پاؤں سے 2 رسیاں باندھ کر چھت کے ساتھ الٹا لٹکا دیا گیا تھا۔ اس کے بازو نیچے کو لٹک رہے تھے، ہاتھ فرش سے 6-7 انچ اوپر تھے۔ اس حالت میں اسے ایک کوڑا مارتے اور پوچھتے تھے، کہو مکران والے عرب تمہارے ساتھ تھے؟ نہیں۔ چمڑے کے کوڑے کا زناٹا سنائی دیتا اور بلال کے جسم پر ایک اور گہری سرخ لکیر ابھر آتی۔ اور کون تھا تمہارے ساتھ؟
جو تھے وہ مارے گئے ہیں۔ او بد نصیب انسان، اسے آخر کہا گیا، کیوں اتنی بری موت مرتے ہو؟ سچ بولو اور عیش کرو، تمہارے ساتھ ان تینوں آدمیوں کے علاوہ کوئی اور ضرور تھا؟ ہاں، اس نے جواب دیا، میرے ساتھ اللہ تھا۔ اسے ایک اور کوڑا مارا گیا، اس کا الٹا لٹکا ہوا جسم کانپنے لگا۔ بلا اپنے اللہ کو، کہہ اسے وہ تجھے اور تیرے قیدیوں کو چھڑا لے۔ اللہ ان سب کو چھڑائے گا، بلال نے کہا، اللہ آ رہا ہے۔ رات گزر گئی، بلال بے ہوش ہو گیا۔ اسے چھت سے اتار کر کوٹری میں پھینک آئے۔ اسے کھانے پینے کے لیے کچھ نہ دیا گیا۔ صبح وہ ہوش میں آیا اور اب دوسرے طریقوں سے اس کے جسم کو توڑا جانے لگا۔ وہ دن بھی گزر گیا۔ رات کو اسے تھوڑے سے وقت کے لیے آرام دیا گیا، پھر اسے اسی کمرے میں لے گئے۔ وہ فوراً ہی بے ہوش ہو گیا۔ صبح راجہ طاہر کو اطلاع دی گئی کہ بلال کسی اور کا نام نہیں بتاتا۔ جو اذیتیں اسے دی گئی ہیں وہ سانڈ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ راجہ طاہر کو بتایا گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ یہی 3 ساتھی تھے جو مارے گئے تھے، اور مکران کے عرب اس کی اس کارروائی سے ناواقف لگتے ہیں۔ جلاد کے حوالے کر دو، راجہ طاہر نے حکم دیا، لیکن اسے کھانے پینے کے لیے کچھ دے دو، کسی کو بھوکا اور پیاسا مارنا اچھا نہیں ہوتا۔ بلال کو کھانا دیا گیا، پانی بھی دیا گیا۔ اسے اس کی زبان میں بولنے کی طاقت واپس آ گئی۔ شام کو اسے بتایا گیا کہ یہ اس کی زندگی کی آخری رات ہے۔ کوئی آخری خواہش یا کوئی بات ہو تو بتا دو، داروغہ نے اس سے پوچھا۔ میری خواہش ایک ہی ہے، اس نے کہا، ان بے گناہ مسافروں کو رہا کر دو، عورتوں اور بچوں کو ہی چھوڑ دو۔ یہ ہمارے بس میں نہیں، قبلہ نے کہا۔ میں نے مائی رانی کی بہت خدمت کی ہے، اس نے کہا، اگر وہ یہاں آ سکے تو میں اس سے آخری بار دیکھ لوں اور اسے معافی مانگ لوں۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا، داروغہ نے کہا۔ رانی کو ہم کیسے بلا سکتے ہیں؟ مرنے سے پہلے مجھ پر یہ کرم کرو، بلال نے کہا۔ مائی رانی تک میرا پیغام پہنچا دو، وہ آ جائے گی۔ قید خانے کا حاکم قبلہ اچھا آدمی تھا، اسے ایک خیال آ گیا۔ بلال، اگر تمہیں یہ توقع ہے کہ مائی رانی تمہارے پیغام پر آ جائے گی تو اسے یہ بھی کہو کہ تمہیں معافی دلا دے۔ وہ راجہ سے ہر بات منوا سکتی ہے، ہو سکتا ہے وہ تمہیں موت کی سزا سے بچا لے۔ صبح مائی رانی قید خانے میں آ گئی۔ بلال کو بجا طور پر توقع تھی کہ مائی رانی اس کے کہنے کے بغیر ہی اسے معافی دلا دے گی۔ مائی رانی رانیوں کی طرح آئی تھی۔ اس کے ساتھ بڑی شاندار وردی میں 10-12 محافظ تھے۔ وہ اس کوٹری کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ سلاخوں میں سے اسے بلال فرش پر بیٹھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ گھٹنے میں سر دیے بیٹھا تھا۔ مائی رانی کے بلانے پر وہ اٹھا اور دروازے کے قریب آ گیا۔ آ گئی رانی، مجھے امید تھی کہ تم ضرور آؤ گی، بلال نے کہا۔ اور مجھے امید نہیں تھی کہ تم اتنا بڑا جرم کرو گے، مائی رانی نے کہا۔ میں اپنے وطن کے معصوم قیدیوں کو رہا کرانا چاہتا تھا، بلال نے کہا۔ یہ کام تم کر سکتی تھیں لیکن تم نے ٹال دیا تھا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں اس کام پر کس نے اکسایا تھا، مائی نے پوچھا اور کہا۔ تم تو عقل اور ہوش والے آدمی تھے، تم دوسروں کی باتوں میں آ گئے تھے۔ مجھے بتاؤ وہ کون ہیں؟ اس سوال پر تو ان لوگوں نے میری ہڈیاں بھی توڑ دی ہیں، بلال نے کہا۔ میرے جسم کے جوڑ الگ ہو گئے ہیں۔ میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں، کوئی جواب ہوتا تو میری یہ حالت نہ ہوتی۔ مائی رانی محبت کا واسطہ دے کر اس سے پوچھنے لگی کہ اس کا اس کارروائی میں اور کس کس کا ہاتھ تھا۔ بلال اپنی زبان پر نہ لایا کہ اس نے اس اقدام کی اسکیم محمد حارث الافی سے مل کر بنائی تھی۔ مائی رانی بلال سے یہی راز لینے آئی تھی، ورنہ ایک رانی بلال جیسے مجرم کو ملنے نہ آتی۔ مائی، بلال نے کہا، کیا تم مجھے سزائے موت سے بچا سکتی ہو؟ راجہ صرف تمہاری بات مانتا ہے۔ مجھے بچا لو تو میں اس ملک سے ہی نکل جاؤں گا۔ نہیں، مائی رانی نے کہا، میں نے تم سے ایک بات پوچھی ہے اور تم نے جھوٹ بولا ہے میرے ساتھ۔ نہیں رانی، نہیں، کچھ سچ ہوتا تو میں بتا دیتا،
میں تمہارے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتا. تمہارے ساتھ میرا تعلق ایسا نہیں کہ میں تم سے کچھ چھپاؤں گا. میں تو تم سے زندگی مانگ رہا ہوں رانی، مجھے بچا لو. بلال کی جسمانی حالت اتنی خراب تھی کہ وہ زیادہ دیر پاؤں پر کھڑا نہ رہ سکا. اس نے سلاخوں کا سہارا لے لیا. اس کی ذہنی حالت جسم سے زیادہ خراب تھی. ایسی ظالمانہ اذیتوں نے اسے ذہنی لحاظ سے مردہ کر دیا تھا. اسی لیے وہ زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا. وہ اپنی قدرتی حالت میں ہوتا تو یوں نہ گڑ گڑاتا. میں تمہیں نہیں بچا سکتی، مائی رانی نے کہا. وہ وقت یاد کرو رانی جب تم نے مجھ سے محبت کی بھیک مانگی تھی، بلال نے کراہتی ہوئی آواز میں کہا. پھر جس بےتابی سے تم مجھے چوری چوری اپنے پاس رکھتی تھیں وہ ملاقاتیں نہ بھولو. محبت، رانی نے تنزیہ کہا. بلال، وہ محبت نہیں تھی. اگر وہ محبت تھی تو اس کا تعلق صرف جسم کے ساتھ تھا. مجھے تمہاری ضرورت تھی اور میں نے تمہیں ایسے ہی پالا تھا جیسے پالتو جانور کو گھر میں رکھتے ہیں. وہ وقت گزر گیا ہے، جوانی گزر گئی ہے. اسی لیے میں تمہیں کہا کرتی تھی کہ مذہب کا نام نہ لیا کرو. اگر تمہاری محبت میرے دل میں اتری ہوئی ہوتی تو میں تمہاری خاطر تمہارے مذہب میں داخل ہو جاتی یا پھر تمہیں اپنے مذہب میں داخل کر لیتی. اب تم ہمارے مجرم ہو، اپنے جرم کو دیکھو. اگر تم راجہ داہر ہوتے تو کیا تم ایسے مجرم کو بخش دیتے؟ مائی رانی وہاں سے ہٹی اور تیز تیز چل پڑی. قبلہ اس کے انتظار میں کھڑا تھا. کیا حکم ہے رانی؟ قبلہ نے پوچھا. وہی جو پہلے تھا، مائی رانی نے کہا. مائی رانی قید خانے سے نکلی تو بلال کو کوٹری سے نکالا گیا. اسے چلا نہیں جاتا تھا. اسے گھسیٹ کر لے گئے اور قید خانے کے اندر ایک احاطے میں داخل کر دیا. اس کے ہاتھ پیٹھ پیچھے باندھ دیے گئے تھے. پھر اس کے پاؤں بھی باندھ کر اسے گھٹنوں کے بل بٹھا دیا گیا. جلاد نے اس کا سر جھکا دیا اور ایک چوڑی تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا سر اس کے جسم سے الگ کر دیا. اس سے ایک دو روز بعد سالار بدیل بن طیفہ 3 سپاہیوں کے ساتھ مکران پہنچا. وہاں کے امیر محمد ہارون سے 3000 سواروں کو تیاری کا حکم دے رکھا تھا. سالار بدیل نے صرف ایک رات مکران میں قیام کیا اور نماز فجر کے فوراً بعد دیبل کی طرف کوچ کیا. مورخوں کی تحریروں سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو ابھی یہ پتہ نہیں چلا تھا کہ جہازوں کے مسافروں کو کہاں رکھا گیا ہے. سالار بدیل بن طیفہ کو بھی معلوم نہیں تھا. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مکران کے امیر محمد ہارون کو بھی معلوم نہیں تھا. حجاج بن یوسف کا حکم یہ تھا کہ سب سے پہلے دیبل پر قبضہ کیا جائے. یہ سندھ کی واحد بندرگاہ تھی. بندرگاہ ہاتھ آ جانے سے سمندر کے راستے کمک اور رسد بھیجنے میں آسانی ہو جاتی تھی. اس حکم کے تحت سالار بدیل نے دیبل کا رخ کر دیا. راجہ طاہر نے خلافت کے باغی اور جلاوطن عربوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے خانہ بدوشوں کے بھیس میں اپنی فوج کے آدمی اور ان کے بیوی بچے مکران بھیج دیے تھے. ان میں سے کسی نے سالار بدیل کی فوج کو دیبل کی طرف جاتے دیکھ لیا. وہ ایک تیز رفتار اونٹنی پر سوار ہوا اور اونٹنی کو دیبل کی سمت دوڑا دیا. دیبل والے بے خبر تھے. شتر سوار مسلمانوں کی فوج سے ایک روز پہلے دیبل پہنچ گیا اور اس نے دیبل کے حاکم کو بتایا کہ عربوں کی فوج آ رہی ہے. اس نے فوج کی تعداد بھی بتا دی. دیبل کے لوگوں، سرکاری ہرکارے سارے شہر میں اعلان کرنے لگے، عرب کے مسلمانوں کو ایک بار پھر موت ادھر لا رہی ہے. ہوشیار، خبردار، جوان آدمی تیار اور ہتھیار بند ہو کر شہر میں تیار رہیں. اپنی فوج باہر جا کر لڑے گی. دیول مندر کی آن پر مر مٹنے کا وقت آ گیا ہے. دیبل میں ہندوؤں کا بہت بڑا مندر تھا جس کا نام دیول تھا. اسی پر اس شہر کا نام پڑا تھا. مندر تو دیول کہلاتا رہا لیکن شہر کا نام دیول سے بگڑ کر دیبل ہو گیا. دیبل کے ہندو حاکم نے اسی شتر سوار سے کہا کہ وہ اروڑ چلا جائے اور راجہ طاہر کو عرب فوج کی آمد کی اطلاع دے دے. اس نے اپنی فوج کو قلعے سے نکالا اور دیبل سے تھوڑی دور آگے لے گیا. وہ علاقہ اونچا نیچا تھا اور چٹانیں بھی تھیں. اس نے فوج کو چٹانوں کے پیچھے اور کچھ نفری کو نشیبی جگہوں میں بٹھا دیا. یہ انداز گھات کا تھا اور مسلمانوں کے لیے یہ گھات بہت ہی خطرناک تھی. سندھیوں کے حوصلے اس لیے بلند تھے
کہ وہ پہلے ایک مسلمان سالار کو شکست دے چکے تھے اور وہ سالار ان کے ہاتھوں شہید بھی ہو گیا تھا۔ پھر جس طرح مسلمانوں کی فوج میں کھلبلی مچی اور جس انداز سے یہ فوج پسپا ہوئی تھی، اس سے بھی سندھیوں کے دل بہت مضبوط ہو گئے۔ ان سندھی ہندوؤں کے کمانڈر نے انہیں یہی جنگ یاد دلائی اور ان کے حوصلوں کو مزید مضبوط کر دیا۔ سالار بدیل بن طہیفہ اپنی فوج کے ساتھ بظاہر بے خبر چلا آ رہا تھا، لیکن اس نے عربوں کے فن حرب و ضرب کے اصولوں کے مطابق اپنے کچھ آدمی بہت آگے بھیج دیے تھے۔ ان میں سے 2 آدمی واپس آئے اور انہوں نے سالار بدیل کو بتایا کہ آگے دشمن کی فوج موجود ہے۔ ان دونوں نے جو دیکھا تھا وہ تفصیل سے سنایا۔ سالار بدیل بن طہیفہ تجربے کار جنگجو تھا۔ وہ جان گیا کہ دشمن کو اس کی پیش قدمی کی اطلاع قبل از وقت مل گئی ہے۔ اس نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ 2 حصوں کو اس راستے سے ہٹا دیا جو دیبل کی طرف جاتا تھا۔ اس نے ایک حصے کو راستے سے دور ہٹ کر دائیں طرف سے آگے بڑھنے کو کہا اور دوسرے حصے کو راستے کے دوسری طرف کچھ دور دور پیش قدمی جاری رکھنے کو کہا۔ تیسرے حصے کو اس نے اپنی زیر کمان رکھا اور سیدھا اسی راستے پر چلتا آیا جو دیبل کو جاتا تھا اور جو اس علاقے میں سے گزرتا تھا جہاں ہندو فوج گھات میں بیٹھی تھی۔ بدیل نے راستے سے ہٹ کر آگے بڑھنے والے حصوں کے کمانڈروں کو اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ آگے دشمن گھات میں ہے۔ ان دونوں حصوں کو اس نے پوری ہدایت دے دی تھی۔ دشمن گھات میں بیٹھا تھا۔ اس نے بھی اپنے کچھ آدمی مسلمانوں کی پیش قدمی کی خبر دینے کے لیے آگے بھیج رکھے تھے، لیکن وہ دیکھ نہیں سکے تھے کہ مسلمانوں کی فوج اپنی ترتیب بدل چکی ہے۔ دشمن کے ان آدمیوں کی نظر سالار بدیل کے دستوں پر رہی۔ ان دستوں کو دشمن کے آدمی ساری فوج یا ساری فوج کا ہراول سمجھتے رہے۔ سالار بدیل نے اپنی رفتار سست کر لی تھی۔ وہ اپنے دونوں بازوؤں کو گھات کے علاقے میں پہنچ جانے کا موقع دے رہا تھا۔ آخر دونوں حصے اس علاقے کے باہر پہنچ گئے جہاں دشمن کی فوج سالار بدیل کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ دونوں حصوں نے دونوں طرف سے دیبل کی فوج پر حملہ کر دیا۔ ان دونوں حصوں کی صورت ایسی تھی جیسے سالار بدیل نے دشمن کو اپنے دونوں بازوؤں میں دبوچ لیا۔ گھات میں بیٹھا ہوا دشمن خود گھات میں آ گیا۔ ہندو اس صورتحال کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان میں کھلبلی مچ گئی۔ سالار بدیل قریب پہنچ چکا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ اس کے دونوں بازوؤں نے دشمن کو لپیٹ میں لے لیا ہے تو اس نے بڑا تیز حملہ کر دیا۔ ہندو فوج جو پہلے ہی بے خبری میں دبوچ لی گئی تھی، سالار بدیل کے حملے سے بالکل ہی اکھڑ گئی۔ ہندوؤں نے مقابلہ تو کیا، لیکن وہ جنگ جیتنے کے لیے نہیں، جنگ سے زندہ نکل بھاگنے کے لیے لڑ رہے تھے۔ میدان مسلمانوں کے ہاتھ تھا۔ زیادہ تر نقصان دیبل کی فوج کا ہو رہا تھا۔ اگر سورج غروب نہ ہو جاتا تو دشمن کی آدھی فوج وہیں رہتی۔ جوں جوں شام گہری ہوتی گئی، دشمن کے سپاہی لڑائی سے غائب ہوتے گئے۔ آخر تاریکی نے لڑائی ختم کر دی۔ سالار بدیل کی فوج کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ اسی وقت دیبل کی طرف پیش قدمی کے قابل نہ رہی۔ سپاہی مکران سے آ رہے تھے اور اسی حالت میں انہیں لڑنا پڑا تھا۔ شام تک وہ تھک کر چور ہو چکے تھے۔ وہیں پڑاؤ کیا گیا۔